موجود ہو اور ہر آدمی سوال کرے تو اللہ اور اللہ کے رسول کی خیرات ہو، اللہ کا اذن اور حضور کے نالین پاک کے صدقے الٹرا ماڈرن سبجیکٹس پر کرے، اور وہ سوال ہو کہ صرف جواب قرآن سے اور سنت نبوی سے دیا جائے۔ رب کائنات کی عزت کی قسم، اگر ہر جدید سے جدید سوال کی اصل اور جواب کتاب و سنت سے نہ دوں تو میں دین کی دعوت و تبلیغ بھی چھوڑ دوں، اور اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے۔ میں تو قرآن کے ادنا طالب علموں کی صف میں بھی نہیں ہوں، قرآن کے طالب علموں کے جوتوں کی صف میں بیٹھنے کے بھی لائق نہیں ہوں۔ یہ کمال فقط قرآن کا اور قرآن والے نبی کا ہے، آقا علیہ السلام کا فیض ہے۔ ہم تو خوشہ چین ہیں، جتنے ٹکڑے مل گئے یہ ان ٹکڑوں کی برکت کا عالم ہے، اور یہاں وہ ہیں جو سمندروں کے سمندر پی کے گزر گئے حضور کی امت میں۔ ہم تو ایک دو قطروں پر گزارے کرنے والے ہیں۔ ہم تو اللہ اور اللہ کے رسول کے اس کتاب اور سنت کے فیض کے ایک دو قطروں کو ٹیسٹ کر کے یہ بات کہہ رہے ہیں، اور وہاں وہ بھی گزر گئے، وہ بھی ہوئے ہیں جو سمندر جن کو عطا ہوئے، اور میں تو خود کو ان میں بھی نہیں سمجھتا جو جام بھر پی سکے۔ ہم تو ایسے قطرہ ٹیسٹ کر سکے شاید، اور قطرے کا بھی ذائقہ پورا ملا ہے یا نہیں۔ یہ اس ذائقے کا بھی اتنا فیض ہے کہ کوئی سوال کتاب و سنت کے لیے کوئی کرے، اس کا جواب قرآن و سنت سے دوں گا۔ میں میری لینڈ یونیورسٹی امریکہ میں ایڈریس کر رہا تھا، ایک دلچسپ واقعہ یاد آ گیا۔ امریکہ میں میری لینڈ یونیورسٹی، یا وہاں کا واقعہ ہے یا واشنگٹن ڈی سی میں امریکن یونیورسٹی میں لیکچر دے رہا تھا، یعنی امریکہ کی کئی یونیورسٹیوں میں دیے، ان دو میں سے کسی ایک یونیورسٹی کا یہ واقعہ ہے۔ میرے لیکچر کے دوران لیکچر ختم ہو گیا تو پروفیسر یونیورسٹی کے سائنٹسٹ امریکنز، مسلمان سٹوڈنٹس تو تھے ہی مگر بے شمار امریکن نان مسلم سائنٹسٹ پروفیسر موجود تھے۔ ایک شخص کھڑا ہوا، وہ سائنٹسٹ تھا امریکن، اس نے مجھ سے سوال کیا، میں نے یہ بات کہہ دی وہاں۔ اب مزہ تو ان لوگوں کو یہ بات کہنے میں ہے نا جی، آپ کو مسلمانوں کو کہہ دی تو کیا کہہ دی۔ تو واشنگٹن ڈی سی میں امریکن یونیورسٹی کے پلیٹ فارم پہ میں نے یہ بات کہی کہ قرآن کا اور حدیث نبوی کے علم کی وسعتوں کا عالم یہ ہے کہ کوئی شخص کوئی سوال کرے، اس کا جواب اس کی اصل قرآن اور حدیث سے ملے گی۔ میری اس بات پر ایک امریکن پروفیسر کھڑا ہوا، اس نے سوال کیا، اس نے کہا آپ نے ایک بات یہ کہی ہے، میں نے کہا میں اون کرتا ہوں میں نے کہی ہے۔ اس نے کہا میرا اس پر سوال ہے کہ اس وقت سائنس ترقی کر رہی ہے سپیڈ آف لائٹ پر، آج یہ سمجھا جاتا ہے کہ روشنی کی جو رفتار ہے 1,84,000 یا 86,000 میل فی سیکنڈ میں، یہ روشنی کی رفتار ہے۔ تحقیق ہو رہی ہے کہ چلتے چلتے یہ وقت آ جائے گا کہ انسان روشنی کی رفتار کے برابر سفر کرنے کے قابل ہو سکے گا، اس کی ماہیت بدلیں گے، اس کی حیات میں تبدیلی لائیں گے، جو بھی ہے، مگر وہ ایک وقت وہ آ جائے گا کہ جو سپیڈ ہے انسان کی وہ روشنی کی رفتار بن جائے گی۔ اس طرف سائنس جا رہی ہے۔ اور نمبر 2، سائنس غور کر رہی ہے کہ کیا ملٹیپل سپیڈ آف لائٹس بھی ہو سکتی ہے۔ یہ تو ایک ہے نا جی 1,86,000 میل فی سیکنڈ، تو کیا یہ ملٹی پلائی بھی ہو سکتی ہے کہ یہ ملٹیپل سپیڈ بن جائے کہ اس سے کئی گنا کئی رفتاریں ایسی مل کر تو روشنی اس رفتار کو جا پہنچے۔ تو کہنے لگا کہ یہ ایک تحقیق ہو رہی ہے، معلوم نہیں سائنس کتنی صدیوں کے بعد اس نتیجے پر جا پہنچے، لیکن کیا قرآن میں اس کا کوئی اشارہ یا حدیث میں ہے، یہ اس نے سوال کیا۔ میں نے کہا قرآن میں بھی ہے اور حدیث میں بھی ہے۔ اس نے کہا پہلے قرآن سے بتا دیں۔ میں نے کہا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ۔ پاک ہے وہ ذات جو ایک لمحے کی رات کے ایک لمحے میں، اور والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا۔ میں نے کہا رات کے ایک لمحے میں جو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، اور پھر لنوریہ من آیاتنا، پھر عالم سماوات اور فوق السماوات کی نشانیاں دکھانے کے لیے جو اپنے مقرب بندے کو لے گئی۔ میں نے کہا یہ تو قرآن سے سند ہے
ملٹیپل لائٹ کی کہ روشنی کی رفتار سے گئے یا اس سے بھی زیادہ رفتار سے گئے اور آئے. اور قرآن نے اشارہ دیا وَالنَّجْمِ اِذَا ہَوَا. حضور علیہ السلام کے سفر جانے اور آنے کو قسم جب اللہ نے کھائی تو حضور کو نجم کہا. نجم ستارے کو کہتے ہیں. یہ اشارہ نور ہے, یہ اشارہ نور ہے. تو گویا حضور علیہ السلام کا اس رات سفر کرنا ایک نورانی سفر تھا, نور کا سفر کرنا تھا. تو گویا سفر کی سرعت بھی بیان کی اور لائٹ کا, نور کا بھی اشارہ دیا. انسانیت خود تو اس سرعت رفتار, اس سپیڈ آف لائٹ تک پہنچے یا نہ پہنچے, مگر کچھ ادراک ضرور ہو جائے گا اس کو. وہ آدمی چونک اٹھا, اس نے کہا اب حدیث میں بتائیے ملٹیپل سپیڈ جو میں نے کانسیپٹ بیان کیا, کئی روشنیاں مل کے رفتار بن جائے, اس کا ذکر حدیث میں نے کہا. ہاں, میں نے کہا بخاری, مسلم, ترمذی, ابو داؤد, کل کتب حدیث میں حدیث صحیح ہے کہ معراج کی رات حضور نے جس سواری پہ سفر کیا اس کا نام براق تھا. براق برق کی جمع ہے, برق روشنی کو کہتے ہیں. اور براق کا معنی, لغوی معنی ہے روشنیاں. اب وہ ایک جانور استعارہ میں تھا, مگر سمجھانا مقصود یہ ہے کہ حضور کا سفر روشنیوں کی رفتار سے تھا. یہ ملٹیپل سپیڈ آف لائٹ تھا, ملٹیپل سپیڈ آف لائٹ تھا. یعنی ہزاروں لاکھوں روشنیوں کی ملٹیپل سپیڈ کو اگر جمع کر لیں تو سفر مصطفیٰ معراج کی رات اس سرعت اور اس سپیڈ کے ساتھ تھا. براق کا معنی یہ. جب یہ بات ہو چکی, یعنی براق کا معنی, اور میں نے کہا پھر مزید احادیث میں یہ بھی لفظ آیا ہے کہ جہاں نگاہ پڑتی تھی وہاں براق کا پہلا قدم پڑتا تھا. تو براق کا قدم, نگاہ سے مراد روشنی ہے, اس کے ہر قدم کو روشنی کے ساتھ تعبیر کیا ہے. یہ اس کی رفتار تھی. میں نے کہا ایک نہیں درجن دلائل ہیں کہ ملٹیپل سپیڈ آف لائٹ ایگزسٹ کرتی ہے. ہمارے نبی اسے پریکٹس کر چکے ہیں. انسانی عقل وہاں تک پہنچے یا نہ پہنچے وہ جدا بات ہے. علمی اور سائنسی چیزیں, علم فقہ اور قانون قرآن اور حدیث سے نکلا اور صحابہ کے عمل سے نکلا. حیات اور آسٹرونومی یہاں سے نکلی, طبیعیات, میکانیات اور حرکیات یہاں سے نکلی, اور بصریات کا علم یہاں سے نکلا, نباتات, باٹنی کا علم یہاں سے نکلا, میڈیسن کا علم یہاں سے نکلا, یہ فارماکولوجی, ادویہ سازی کا علم یہاں سے نکلا, سرجری کا علم یہاں سے نکلا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام سرجری کرواتے تھے. یہ جو پچھنے لگواتے بعض بیماروں کے لیے, گندا خون نکالنے کے لیے, آقا علیہ السلام نے خود لگوائے ہیں صحابہ کو. اب تو مائنر سرجری حضور کی سنت ہے, خود کروائیے. علم وہاں سے نکلا. امراض چشم کا علم قرآن اور حضور کی سنت سے نکلا. ایک مریض آیا, اس نے کہا میرے سینے میں درد ہے, تکلیف ہے, انجائنا کی پین تھی یا ہارٹ اٹیک تھا. آقا علیہ السلام نے اس کو تجویز کیا اور اس کے لیے فرمایا کہ اولیو لو, وہ فیٹ فری, کولیسٹرول فری آئل ہے, اس کو استعمال کیا کرو. آج لوگ اس کے پیچھے پھر رہے ہیں. آقا نے 1500 سال قبل ہارٹ پیشنٹ کو علاج بتایا اور اس طرح اور مختلف بیماریاں بتائیں. بے ہوش کرنے کا نظام یہاں سے نکلا, علم الکیمیا یہاں سے نکلا, تاریخ و عمرانیات, سوشیالوجی یہاں سے نکلی, جغرافیہ, مواصلات یہاں سے نکلا. سیدنا فاروق اعظم کے زمانے میں نقشے بنتے تھے پوری دنیا کے جغرافیے کے. الغرض یہ ویمن رائٹس کے اوپر کتاب ہے میری پڑھنے والی, اسلام میں خواتین کے حقوق, پوری کتاب ہے. یہ صرف قرآن اور سنت اور حدیث پر ہے. پتہ چلے کہ آج خواتین جن نئے حقوق کا تصور تقاضا کرتی ہیں, وہ حقوق جو اللہ اور اللہ کے رسول کے دیے ہوئے حقوق سے ہٹ کر ہیں, وہ حقوق نہیں, وہ بربادی ہے. اور اعلیٰ سے اعلیٰ حقوق آزادی کے جو ہو سکتے ہیں وہ وہی ہیں جو تاجدار کائنات نے عطا کر دی ہیں. یہ بچوں کے چلڈرن رائٹس پر قرآن اور حدیث میں آج ویسٹرن ورلڈ چلڈرن رائٹس کی بات کرتی ہے. یہ میری کتاب ہے پوری. اب میں نے کچھ نہیں ایجاد کیا, میں تو ایک نوکر ہوں خدا رسول اور حضور کے بارگاہ کا ایک سگ ہوں. میں تو قرآن اور حدیث کا طالب علم ہوں. چن چن کے موتی جمع کر کے میں نے صرف امت کو بتا دیے ہیں. یہ چلڈرن رائٹس پر کتاب ہے. یہ جو آج دنیا میں یہ فساد قلب اور اس کا علاج, ہارٹ پیشنٹس قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس کا ٹریٹمنٹ ہے.
یہ عمر رسیدہ افراد کے حقوق کی کتاب ہے، اولڈ سٹیزنز کے رائٹس، حیوانات کے رائٹس۔ کون سی چیز رہ گئی ہے ماڈرن ورلڈ میں جس پر دنیا، ماحولیات کی سائنس، ماحولیات کی سائنس، وہ قرآن اور حدیث میں۔ یہ عمر رسیدہ اور معذور افراد کے حقوق، یہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں، اس پر پوری کتاب ہے میری، اولڈ سٹیزنز پر۔ یہ مائنورٹیز کے رائٹس ہیں، اقلیتوں کے حقوق۔ حضور السلام نے فرمایا جو کسی غیر مسلم پر زیادتی کرے، یہودی ہو، نصرانی ہو، نان مسلم ہو، اہل کتاب، اس پر زیادتی کرے تو فرمایا قیامت کے دن اس غیر مسلم کے حق کو دلانے کے لیے میں اس کا وکیل بنوں گا۔ حضور السلام نے فرمایا میں اس کا وکیل بنوں گا، اس لیے کہ ہم حضور کے امتی ضرور ہیں، مگر حضور صرف ہمارے نبی نہیں ہیں۔ ہم ضرور ہیں آقا کے امتی، مگر ہم سمجھ لیں کہ کوئی پابندی عائد کر لیں معاذ اللہ، یا کوئی ایسا ایکسکلوسیونیس بنا لیں۔ ہم حضور کے امتی ہیں، مگر حضور صرف ہمارے نبی نہیں، حضور کل کائنات کے نبی ہیں، مسلم ہو یا غیر مسلم، تمام اقوام کے نبی ہیں، رحمت للعالمین ہیں، جیسے وہ رب العالمین ہے۔ اللہ ہندو کا بھی رب ہے، سکھ کا بھی رب ہے، کافر مشرک کا بھی رب ہے، یہودی نصرانی کا بھی رب ہے۔ وہ ہر ایک کو رزق بھی دیتا ہے، ہر ایک کو شفا بھی دیتا ہے، جو نہیں مانتا اس کو بھی شفا دیتا ہے، کیونکہ رب جو ہوا اگر نہ ماننے والے کو شفا نہ دے تو پھر تو اس کی ٹکر میں آ گیا، وہ رب جو نہ رہا تو ہمارے جیسا ہو گیا، پھر تو گرمی ہو گئی نا، تو مقابلے میں آ گیا۔ نہیں، جو اس کو سجدہ کرتا ہے، جو مشرک ہے، نہیں مانتا، جو اس کو گالی دیتا ہے، وہ رب اس کو بھی رزق دیتا ہے۔ یہی فرق ہے بندے اور خدا میں، اور اسی طرح کا عالم خلق میں فرق ہے امتی اور مصطفیٰ میں۔ جو مانتے ہیں حضور ان کے بھی نبی، جو نہیں مانتے ان کے بھی نبی۔ وہ امت دعوت ہے، یہ امت اجابت ہے۔ اس لیے حضور نے حیوانوں کے حقوق بھی محفوظ کیے ہیں۔ جانور کو بھی تکلیف ہوتی تو حضور کے قدموں پہ آ کے روتا تھا، ہرنی کو تکلیف ہوئی تو حضور کی بارگاہ میں آ کے روئی، حدیث الغزالہ میں ہے۔ اونٹ کو تکلیف ہوئی، حدیث الابل، تو بارگاہ مصطفیٰ میں آ کے روئے۔ بھیڑیا، اس کو پرابلم ہوا، حضور کی بارگاہ میں آ کے رویا۔ باہر نکلتے، کوئی مینڈا تھا، حضور کو نکلتے دیکھتے تو ناچ کے وجد کرتے، جانور وجد کرتے حضور کو دیکھ کر، کیونکہ ان کے بھی نبی ہیں، جنوں کے نبی ہیں، فرشتوں کے نبی ہیں، شجر و حجر کے نبی ہیں۔ باہر نکلتے تو درخت اور پہاڑ حضور پر سلام پڑھتے۔ انسان امتی آج پڑھیں یا نہ پڑھیں، حجر و شجر سلام پڑھتے تھے۔ السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ صحیح مسلم شریف اٹھا کے دیکھیے، ترمذی سیاہ ستہ کی حدیث ہے، صحیح ہے۔ سیدنا مولا علی شیر خدا نے فرمایا میں حضور کے ساتھ نکلا، خدا کی قسم جس درخت اور جس پتھر اور پہاڑ کے قریب سے گزرتے وہ حضور کو سلام کرتا تھا۔ کیوں سلام کرتا تھا؟ حضور سب کے نبی ہیں، اپنے نبی کو سلام کرتا تھا۔ جس درخت کو اس طرح اشارہ فرما دیتے وہ زمین کا سینہ چیرتے ہوئے حضور کے قدموں میں آ کے گر کے چومتا، سلام کرتا تھا۔ رفع حاجت کے لیے جانا ہوتا تو درخت ارد گرد حضور کا پہرا بن جاتے، جنات آتے کلمہ پڑھتے، فرشتے آج بھی 70,000 صبح 70,000 شام قبر مصطفیٰ کا طواف کرتے اور سلام پڑھتے ہیں۔ تو حضور کل کائنات کے نبی ہیں۔